السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا رمضان بہت قریب ہے، بالکل رجب جو ہے وہ اختتام کو پہنچنے والا ہے، بالکل آخری تاریخیں چل رہی ہیں اور بس اس کے بعد شعبان، اس کے بعد رمضان۔ اور رمضان کی اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے آنے سے پہلے، کیونکہ یہ وہ خصوصی مہمان ہے جو کہ ہر سال ہمارے لیے رحمتوں، برکتوں اور خوشیوں کا سوغات لے کر آتا ہے، تو بہت قریب ہے۔ تو اس کے لیے پریپریشن، جیسے کہ خاص مہمان کے آنے سے پہلے کچھ پریپریشن ہوتی ہے نا، تو استقبال کے لیے اس کی، اور وہ خوشیاں جو ہے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دامن میں اس کو سمیٹ سکے، بھر سکیں، زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ وہ 6 منتھ تک رمضان کے ملنے کی دعا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے اپنی رحمت سے، اور پھر 6 منتھ تک اس کی قبولیت کی دعا کرتے تھے۔ جیسے کہ رمضان واقعی وہ موسم ہے نا، موسم بہار ہے نیکیوں کا، تو اس میں ہر خاص و عام جو ہے، ایک اگر مومن کا دیکھیں تو اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ پورے سال ہر دن جو ہے وہ اللہ کا تقوی، اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کی قربت اور نمازیں اور اس کی مطلب جو بھی معاملات ہیں، اس کی جو بھی امور ہیں، وہ سب اس کے مطابق وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا موقع ہے نا کہ اس میں پورا ماحول بن جاتا ہے، ہر ایک جو ہے وہ کمزور سے کمزور ایمان والا، عام اور خاص، ہر کوئی جو ہے وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ جیسے ایک بار جب لائف چینجنگ مطلب رمضان مل گیا، اور ایک بار جو ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو گیا، ایک بار جو یہ مائل سٹون ثابت ہو گیا، اس کے بعد پھر اب جب یہ رمضان کے بعد جو بھی دن آئے نا، اس میں ہم بہترین مطلب طریقے پہ، کیونکہ یہ تو ٹریننگ کا موسم ہے، ٹریننگ ہو گئی تو ٹریننگ اس لیے تو ہوتی ہے نا کہ آگے چل کے ہم اچھے سے مطلب اس کو پھر اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں، اور اچھے سے مطلب اس ٹریننگ کے ذریعے جو ہے وہ اپنے اعمال کو ہم درستگی پہ رکھ سکیں، اور ساری جو چیزیں ہوں وہ درست طریقے پہ چل سکیں۔ ایسا نہیں ہو کہ مطلب رمضان اس لیے کہ چلو رمضان آ رہا ہے اور ہم بس تیار ہیں کہ چلو اس میں ساری نیکیاں سمیٹ لیں گے اور سارے گناہ معاف کروا لیں گے اور نمازیں پڑھ لیں گے اور سب کچھ کر لیں گے، اور جیسے ہی رمضان جائے گا اس کے بعد سے وہ جیسے کوئی لبادہ اٹھایا اتار کے رکھ دیا، جیسے کوئی چولا تھا پہن لیا اتار کے رکھ دیا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان جو ہے نا وہ آنے والا ہے، اور اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ کھل کے برستی ہیں، اور اینی ٹائم، دن میں رات میں، وہ ایک رونق اور وہ سب ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہ جیسے پچھلا رمضان ہے، اس کے پہلے رمضان ہے، لیکن ہر رمضان جو ہے نا ہر کسی کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے ضرور وہ مطلب مائل سٹون ثابت ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کو رمضان ایک دفعہ مل گیا، پھر اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کی، اپنی بخشش اور مغفرت کروا لی، اور ہے بھی نا حدیث میں یہ کہ رمضان جس کو ملے اور اس کی بخشش نہ ہو پائے تو پھر تو وہ اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ تو یہ کہ بخشش کا تو بالکل وہ ہے ہی موقع ہے، اور ایسے بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ خاص مواقع تو ایسے بھی مطلب اللہ تعالیٰ پرووائڈ کرتے ہیں، جیسے تہجد کا وقت ہے، اذان کے وقت ہے، جمعہ کے دن جو ہے وہ کوئی خاص گھڑی ہے، اس طرح کے مواقع ہیں۔ لیکن رمضان واقعی مطلب سراسر جو ہے وہ مطلب وہ پوری رات، پورا دن، اور انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے، پورے ماحول پہ ایک روحانیت اور ایک جو ہے وہ نورانیت چھائی ہوتی ہے، الحمدللہ۔ تو بہت خوشی ہوتی ہے جب قریب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ ہمیں اس میں داخل بھی فرمائے، اور اس کی تمام رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ سمیٹنے والوں میں شامل فرمائے۔ جیسے رمضان میں جو خوشی ہوتی ہے نا، اصل میں بات یہ ہے کہ جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے نا، وہ صحیح طریقے سے اس وقت پورا ہو رہا ہوتا ہے، اور پورا ماحول اس طرح سے ہوتا ہے، تو دل بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کے جیسے اپنے ذکر میں ہی سکون رکھا ہے، تو وہ پورا ماحول ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا ہے کہ رجب جو ہے نا، کہا جاتا ہے کہ سیڈ ڈالنے کا، یہ بیج ڈالنے کا وقت ہوتا ہے، اور شعبان میں جو ہے واٹرنگ کرنے کا موسم ہوتا ہے، پھر اس کا رمضان میں جو وہ گرو کر جاتا ہے، جو پودا ہے، جو پلانٹ ہے ایمان کا جو ہے وہ مطلب ہماری قربت، ہماری اللہ تعالیٰ سے جو ہے خشیت اور اس سے محبت جو ہے، اس میں ضرور مطلب ماحول جب یہ ہوتا ہے تو اس میں ضرور وہ اضافہ ہوتا ہے، اور ہمارے ایمان میں، ہمارے عقیدے میں، ہمارے اعمال میں، سب میں جو ہے وہ تقویت نظر آتی ہے، ایک بحیثیت امت بھی ہم دیکھیں تو یہ ٹریننگ کا موسم، اس میں جو ہے ٹریننگ لے کے باقی جو ایام ہے نا، باقی جو دن ہیں، ان میں ہمیں مطلب اس طریقے پہ رہنا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک خاص بات جو ہے وہ مسند احمد میں اور ابن ماجہ میں حسن حدیث جو ہے وہ واقعہ بیان ہوتا ہے۔ صحابی جو ہے وہ ایک وہ خواب دیکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے دریافت کرتے ہیں۔ انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ 2 شخص جو تھے، 2 صحابہ، انہوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا تھا، اور ایک جو ہے اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اور اس کے 1 سال کے بعد دوسرے صحابی جو ہے ان کا مطلب عام جیسے نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے اس طرح کے انتقال ہوا۔ لیکن انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ جو بعد میں جو شہید ہوئے تھے، ان سے پہلے جو ایک عام موت ہوئی تھی جن کی، وہ پہلے داخل ہو گئے۔ تو یہ ان کو بہت حیرت میں بات یہ ڈالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ انہوں نے ایک رمضان زیادہ پا لیا تھا، اور اس میں انہوں نے نمازیں زیادہ پڑھی، مطلب درجات کی بلندی کا سبب ہے، کہنے کی بات ہے۔ اللہ نصیب فرمائے اس چیز کو۔ اور پھر لگتا ہے پریپریشن میں کیا چیز، یعنی کہ وہ دعائیں جو کہ مطلب ہم چاہتے ہیں کہ وہ قبول ہو جائے، تو ان دعاؤں کی لسٹ بنا لیں،
اور بخشش اور مغفرت اپنے لیے، تمام اپنے پیاروں کے لیے، اپنے اسپاؤس کے لیے، بچوں کے لیے، والدین کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب سے لے کر پوری دنیا کے تمام لوگوں اور تمام مومنین اور مسلمین کے لیے خیر و عافیت اور ہر شر سے حفاظت کی دعا، پھر مطلب اس جہاں سے لے کے اس جہاں تک کی تمام کامیابیاں جو ہیں وہ ان تمام کامیابیوں کے لیے دعا، پھر ایمان کی مضبوطی، اخلاق و کردار کی مضبوطی، صحت و سلامتی، مالی، ملی، روحانی، جسمانی، دنیاوی، اخروی ہر معاملات میں عافیت کی دعائیں اور التجائیں، درخواست، اور پورا جو ہے وہ پریپیئرڈ کر لیں کہ ہے نا، جیسے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ پورے سال میں جو ایک روٹین ہوتا ہے تو اس میں وہ ماحول نہیں ہوتا واقعی، اور وہ برسات نہیں ہو رہی ہوتی ہے ہر وقت رحمتوں کی، اور دروازے جو جنت کے کھلے ہوئے ہیں اور جہنم کے بند ہیں، تو وہ ماحول واقعی وہ تو خاص ہے ہی اس معنی میں، اور ہر نیکی کا جو اجر جو ہے وہ کافی بڑھ گیا ہوتا ہے، نمازوں کا اجر اور ہر چیز کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ عام دنوں میں تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے اور ہر دن کرنا ہے، مومن تو ہر دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہوتا ہے، صرف کسی خاص موقع سے، کسی خاص اس سے نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ موقع تو خاص ہیں، تو ان کو ہم اور زیادہ جو ہے وہ ایک انتظار اور خوشی اور زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو بنانے کا اس وقت کو ایک خواہش تو ہونی ہی چاہیے، اور پریپریشن تو ہونی چاہیے، اور پلاننگ تو ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے نا کہ دنیا تو بس ایک امتحان ہی ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے پل صراط ہے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی وقت جو ہے نا ایسا مل جائے جس میں کہ وہ دعائیں ایسی کہ وہ قبول ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ اس ٹیسٹ میں کامیاب کر دے۔ ایسا لگتا ہے کہ پوری طرح سے شر کی قوتیں جو ہے نا کھینچ رہی ہوتی صراط مستقیم سے، بس ہٹا دینے کے لیے اس سے دوسری دنیا اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے، دنیا کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ، اور انسان ہر چیزوں سے فائٹ کرتا ہوا اس پہ جا رہا ہوتا ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی تھک سا جاتا ہے، کبھی پریشان ہو جاتا ہے، کبھی اٹریکٹ بھی ہو جاتا ہے، کبھی دوسری چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کبھی پھسل بھی جاتا ہے۔ تو اس میں نا ہمیں بہت ہی ضرورت ہے، نہایت ضرورت ہے دعاؤں کی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، اور ان گھڑیوں کو تلاش کرنے کی، اور ان کیونکہ وہ ایک شر کی قوت جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے، وہ obstacle نہیں ہوتے ہیں، اور بہت اسموتھلی ہم مطلب صراط مستقیم پہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، ان بلندیوں پہ چڑھ سکتے ہیں، اونچائیوں کو پا سکتے ہیں، ان درجات کو پا سکتے ہیں۔ تو یہ ایسا معمولی موقع نہیں ہے، اور بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم انتظار نہ کریں اور اس کے لیے ہم پریپیئرڈ نہ ہوں اور اس کے بارے میں ہم خوش نہ ہوں اور اس کے بارے میں ہم پلاننگ نہ کریں۔ یہ ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہم بلغنا رمضان وعنا علی صیامہ وقیامہ وتقبلہ منا۔